الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے عقیدے کے دروس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اس کا لیول 1 مکمل ہوا۔ آج سے انشاءاللہ لیول 2 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ لیول 2 کے اندر جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کتاب التوحید۔ تو سب سے پہلے کچھ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں تعارف ہو جائے۔ کتاب التوحید کے مؤلف شیخ الاسلام مجدد دین شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں۔ آپ سن 1115 ہجری میں عینیہ شہر جو موجودہ سعودی عرب کے ریاض کے شمال کی طرف واقع ہے اس میں ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد تھا اور آپ کے والد عبد الوہاب اور آپ کے دادا سلیمان، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کا سارا گھرانہ انتہائی دیندار و متقی تھا، لہٰذا خالص کتاب و سنت کی دعوت، عقیدہ توحید، تقوی اور اخلاق حسنہ یہ گویا آپ کو وراثت میں ہی ملے تھے۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، تعلیم کے ابتدائی مراحل گھر میں ہی مکمل کیے، پھر مکہ، مدینہ، بصرہ، شام میں مختلف مشائخ سے علم حاصل کیا۔ آپ زندگی بھر توحید و سنت کی دعوت دیتے رہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی توحید و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دی تھی۔ شرک و بدعات کے خاتمے کے لیے آپ نے عملی طور پر ہر طرح سے جد و جہد کی۔ درس و تدریس، تقریر و خطبات، وعظ و نصیحت، تحریر و تالیف، غرض ہر طرح سے آپ نے توحید کی دعوت دی، لوگوں کو عقیدہ سکھایا، سنت کی طرف بلایا، بدعتوں سے روکا۔ توحید اور سنت کی طرف دعوت دینے کے لیے آپ نے عملی طور پہ کوششیں کی، عملی طور پہ جہاد بھی کیا، زبان سے، قلم سے اور تلوار سے بھی جہاد کیا۔ شرک اور بدعتوں کے مراکز کو ختم کیا، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی، توحید اور سنت لوگوں کو سکھلائی۔ الغرض زندگی بھر لوگوں کو توحید اور سنت کی طرف بلاتے رہے، جد و جہد کرتے رہے، دین کی سچی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری وقت تک آپ توحید و سنت کی خدمت کرتے ہوئے سن 1206 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ کی تصنیفات بہت ساری ہیں، ان میں سب سے اہم ترین کتاب کتاب التوحید ہے۔ اس کتاب کا موضوع توحید ہے اور علماء کا اتفاق ہے کہ توحید کے موضوع پر اس سے عظیم ترین کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ کتاب التوحید اس کا مکمل نام ہے کتاب التوحید الذی ہوا حق اللہ علی العبید، کہ توحید کی کتاب وہ توحید جو اللہ کا حق ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ یہ نام دراصل ایک حدیث سے ماخوذ ہے۔ شیخ نے یہ نام ایک حدیث سے لیا ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک مشہور حدیث ہے۔ یہ حدیث انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس کے اندر کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے، پہلا سبق، اس کے اندر آئے گی۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کا حق اپنے بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک نہ کریں۔ یہ حدیث تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پہلے چیپٹر میں ہی آئے گی۔ تو اس کتاب کا نام اس حدیث سے لیا گیا ہے کتاب التوحید الذی ہوا حق اللہ علی العبید۔ یہ کتاب اللہ کی توحید بیان کرتی ہے، توحید کا فہم اجاگر کرتی ہے، شرک کے مسائل کی وضاحت کرتی ہے۔ اہل علم نے سمجھنے کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں توحید کی 3 اقسام بیان کی ہیں: توحید ربوبیت، توحید عبادت اور توحید اسماء و صفات۔ یہ کتاب ان تینوں اقسام کا احاطہ کرتی ہے۔
مگر بالخصوص اس کتاب کا اصل موضوع توحید عبادت یا الوہیت ہے، یعنی یہ کتاب ہمیں اصل میں اللہ کی عبادت کرنا سکھاتی ہے اور عبادت کے حوالے سے جو شرک کے مسائل ہیں ان کو بیان کرتی ہے۔ اس کتاب کو سیکھنے سے اللہ کی عبادت صحیح طرح سمجھ میں آتی ہے اور شرک کے مسائل کا پتہ چلتا ہے کہ شرک کیا کیا ہے۔ لہٰذا لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ کتاب پڑھیں تاکہ شرک کا پتہ چلے اور شرک سے بچ سکیں۔ کوئی بھی شخص اس کتاب سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ عقیدے کے موضوع پہ اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے یہ اہم ترین اور بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کتاب کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ کتاب 67 ابواب کے اوپر مشتمل ہے۔ 67 یعنی 67، 60 اور پھر 7، 67، 67 ابواب ہیں اور یہ سب کن چیپٹر وائز یہ کتاب ہے کہ چیپٹر 1، چیپٹر 2، چیپٹر 3، اس طرح سبق نمبر 1، سبق نمبر 2، سبق نمبر 3، جس طرح کوئی درسی کتاب ہوتی ہے بالکل اسی طرح آسان فہم کے اندر ایک ایک چیپٹر کے اندر یا ایک ایک سبق کے اندر توحید کا ایک ایک مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ پھر جو چیپٹر شیخ نے یہاں ابواب مقرر کیے ہیں 67 ابواب، تو ہر باب کے اندر جو عنوان شیخ نے رکھا ہے یہ عنوان میں ہی توحید اور شرک کے کسی نہ کسی مسئلے کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ یہ الحمدللہ شیخ رحم اللہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ، ان کی فہم و فراست اور ان کی علم کی گہرائی کی دلیل ہے کہ شیخ نے یہ کتاب اتنے عظیم طریقے سے لکھی ہے کہ کتاب کے جو ابواب ہیں، کتاب کا جو سبق ہے، اس کا جو عنوان ہے، باب عنوان، وہی کسی نہ کسی مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم کتاب کا چیپٹر بعد میں پڑھیں، صرف اس کے عنوان کے اوپر غور و فکر کریں، جو باب کا نام ہے، جو عنوان ہے، عنوان سے ہی ہمیں کوئی نہ کوئی شرک کا مسئلہ وہ سمجھ میں آتا ہے، کسی نہ کسی مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے۔ پھر اس باب کے اندر جو توحید کا مسئلہ، شرک کی جو بات سمجھائی گئی ہے، وہ مسائل، شرک کے مسائل کس طرح بیان کیے گئے، نہایت ہی آسان اسلوب کے اندر، کہ اس کے اندر صرف قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث مبارکہ ہیں۔ قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے یہ شیخ نے کتاب لکھی ہے عظیم ترین ایک علمی انداز میں اور آسان فہم، بالکل آسان انداز سے، کہ قرآن پاک کی آیات سے مسئلہ سمجھایا اور احادیث سے مسئلہ سمجھایا۔ تو کتاب کے اندر جو ادلہ ہیں، جو دلائل ہیں، وہ صرف کتاب و سنت کے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث سے شیخ نے دلائل دیتے ہوئے توحید کے مسئلے کو سمجھایا ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے اس کتاب کی کہ ابواب کی ترتیب میں بھی یہ حکمت ہے کہ جو ابواب کی ترتیب ہے کہ ایک باب اس کے بعد دوسرا باب کون سا ہے، تو ان کا آپس میں ایک ربط ہے، تعلق ہے۔ یہ ترتیب بلا وجہ نہیں ہے، اس ترتیب کے اندر بھی حکمت ہے، علم حکمت۔ تو ابواب کی جو ترتیب ہے کہ پہلے کون سا چیپٹر، اس کے بعد کون سا چیپٹر، اس سبق کے بعد دوسرا سبق، تو اس ترتیب کے اندر بھی ایک حکمت ہے۔ اس سے بھی ہمیں توحید کے مسائل سمجھ میں آتے ہیں، کیونکہ ان کا آپس میں ابواب کا، چیپٹرز کا، لیسنز کا آپس میں ایک ربط ہے اور تعلق ہے۔ یعنی جو اسباق ہیں، سبق نمبر 1، 2، 3، 4، تو ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو یہ شیخ کی فہم و فراست اور علم کی گہرائی کی دلیل ہے کہ کتنے اچھے علمی انداز میں انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ جب کتاب کا قاری ایک ایک کر کے چیپٹر 1 سے، یعنی سبق نمبر 1 سے شروع کرتا ہے، سبق نمبر 1، 2، 3، یعنی سب کن وہ ایک ایک سبق یا ایک ایک چیپٹر پڑھتا جاتا ہے، تو کتاب کا قاری، کتاب کا پڑھنے والا نہایت ہی آسان انداز میں بتدریج، ایک تدرج کے ساتھ، یعنی ایک آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ وہ اللہ کی توحید، اس کے مسائل سیکھتا جاتا ہے۔ تو نہایت دلچسپ انداز ہے، خوبصورت انداز ہے، آسان فہم ہے، بہت ہی سادہ سے انداز کے اندر شیخ نے 67 ابواب کے اندر اللہ کی توحید اور توحید عبادت کے مسائل کو خاص طور سے، یعنی اور بھی مسائل بیان ہوئے ہیں توحید ربوبیت کے، توحید اسماء و صفات کے بھی، لیکن خاص طور پر توحید عبادت کے مسائل ایک ایک کر کے اچھے طریقے سے سمجھائے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بہت ایک عظیم ترین کتاب ہے، ہم اس کتاب سے بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بار بار اس کتاب کو پڑھتا رہے، اپنے گھر والوں کو پڑھائے۔ ہر گھر کے اندر یہ کتاب التوحید ہونی چاہیے، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ کتاب التوحید اپنے گھروں کے اندر رکھیں، اپنے بچوں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، ان کو تحائف میں دیا کریں، ہدیہ دیا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔
اس کتاب کو ہدیے میں ایک دوسرے کو دینا یہ صدقہ ہے، تو یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ کتاب کا، اور صاحب کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان کا تعارف تھا، تو انشاءاللہ ہم اس کتاب کو شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، توحید کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور اس کی نشر و اشاعت کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔